حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کے لیے نبی منتخب فرمایا۔ یہ قوم بت پرستی کو اپنا دین سمجھتی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 برس تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 104 سال تک تبلیغ کی، لیکن کسی نے بھی آپ کی نبوت کی تصدیق نہ کی۔ آخرکار حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، آؤ آپس میں ایک منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں تمہارے بتوں سے اپنی حاجت طلب کروں گا۔ اگر بتوں نے میری حاجت پوری کر دی تو میں دین کی تبلیغ چھوڑ دوں گا، اور اگر بتوں نے میری حاجت پوری نہ کی تو تم سب اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھنا، میں اسے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اگر اللہ نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو تم ایمان لاؤ گے اور بت پرستی چھوڑ دو گے۔ سب نے کہا، یہ معقول پیشکش ہے، آپ ہمارے بتوں سے کچھ مانگ کر تو دیکھیں، وہ سب کچھ آپ کو دے دیں گے۔ قوم نے اور حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن مقرر کیا، اور وہ دن مشرکین کی عید کا دن تھا۔ اس دن لوگ گھروں سے بت کندھوں پر اٹھا کر نکلے اور صحرا میں آئے۔ انہیں اپنے بتوں پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے بت زمین پر رکھے اور ان کو راضی کرنے کے لیے رقص کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ پوجا کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنے بتوں کی مدح و ثنا کرتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے معبود، آج کے دن ہمیں تمہاری مدد کی خاص ضرورت ہے۔ آج صالح علیہ السلام تم سے جو کچھ مانگیں ان کی حاجت روائی کرو، ورنہ وہ ہمیں رسوا کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، جاؤ اور ہمارے بتوں سے جو دل میں آئے مانگ لو، وہ تمہیں دے دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سب سے پہلے بڑے بت کے پاس گئے اور آپ نے اسے آواز دی، لیکن بت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آپ دوسرے بت کے پاس گئے، اس سے مخاطب کیا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام باری باری سب بتوں کے پاس گئے، لیکن کہیں سے بھی جواب نہیں ملا۔ یہ منظر وہاں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مشرکین سے کہا، تمہارے بت مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہیں کچھ سنائی کیوں نہیں دیتا؟ مشرکین اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی اور گڑ گڑا کر بتوں سے کہا کہ کچھ تو بولو، لیکن کسی بت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ بتوں سے خطاب کیا، لیکن کسی بھی بت نے جواب نہیں دیا۔ مشرکین اپنے بتوں کی لاچاری دیکھ کر زور زور سے رونے لگے، لیکن بت پھر بھی خاموش رہے۔ سورج غروب ہونے کا وقت قریب پہنچا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم میرے رب سے جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو۔ مشرکین نے اپنے 70 افراد کا انتخاب کیا اور کہا، یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ کے خدا سے مانگیں، اگر آپ کے خدا نے دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دوبارہ پختہ عہد لیا کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ پھر آپ نے مشرکین کے نمائندوں کو بلا کر فرمایا کہ تم اپنا مطالبہ پیش کرو، میں اسے اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ایسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے جو ممکن نہ ہو۔ باہمی مشورے کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سامنے والے پہاڑ کے پاس چلیں۔ آپ ان کے ساتھ پہاڑ کے پاس آئے۔ وہ پہاڑ بالکل سپاٹ تھا، اس میں کہیں بھی سوراخ یا غار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کی قوم نے کہا، آپ خدا سے دعا کریں، کوئی اس پہاڑ کو شق کرے اور اس میں سے ایک ایسی چیز برآمد کرے جس میں یہ صفات ہوں۔ کون سی صفات؟ پہلی صفت کہ وہ اونٹنی ہو، دوسری صفت وہ حاملہ اونٹنی ہو، تیسری صفت اس اونٹنی کا رنگ سرخ ہو، چوتھی صفت اس اونٹنی کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوں،
5ویں صفت اونٹنی کا حمل 10 ماہ کا ہو۔ 6ٹھی صفت اس کے کندھوں اور پہلوؤں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو۔ مشرکین کے نمائندوں نے دراصل اس طرح کے مطالبے اس لیے کیے تھے کہ نہ تو پورے ہوں گے اور نہ ہمیں صالح علیہ السلام ایمان کے لیے مجبور کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس کا پورا کرنا میرے لیے مشکل ہے، مگر میرے رب کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے ان کا مطالبہ پیش کیا اور عرض کی کہ اے اللہ ان کا مطالبہ پورا کر دے۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی، پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ہولناک آواز آئی، اور پھر پہاڑ سے ایسے آواز آئی جیسے عورت کی آواز حمل کے وقت آتی ہے۔ پھر پہاڑ سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا پورا دھڑ باہر آ گیا، اور اس میں وہ تمام علامات موجود تھی جن کا مشرکین نے مطالبہ کیا تھا۔ مشرکین کے نمائندوں نے جب یہ اللہ کی قدرت دیکھی تو بے ساختہ کہا، اے صالح، تیرے رب نے بہت جلدی تیری دعا قبول کر لی ہے، اب اپنے رب سے کہو کہ اونٹنی بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اونٹنی نے فوراً بچے کو جنم دے دیا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، اب بتاؤ تمہارا مطالبہ پورا ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارا مطالبہ واقعی پورا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہماری قوم کے پاس چلیں، ہم نے جو کچھ دیکھا انہیں اس کی خبر دیں گے تاکہ وہ آپ پر ایمان لائیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی بات سن کر خوش ہوئے اور انہیں لے کر قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں 64 افراد اپنے ایمان سے ہٹ کے اور مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ سب جادو ہے۔ البتہ 70 میں سے 6 افراد اپنے ایمان پر قائم رہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنی قوم کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی کی ولادت کا واقعہ بیان کیا اور لوگوں سے ایمان و تصدیق کا مطالبہ کیا، لیکن ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ اونٹنی بہت بڑی تھی اور اسے اپنے وجود کے مطابق پانی کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ کسی تالاب یا چشمے پر جاتی تو وہاں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک دن تم پانی پینا اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم سب اونٹنی کا دودھ پینا اور خوب سیر ہو کر پینا۔ چنانچہ ایک دن لوگ چشموں کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اس دن لوگ اپنے گھروں سے دودھ کے برتن لے آتے اور پانی کی جگہ دودھ بھر کر گھروں میں لے جاتے، خوب سیر ہو کر پیتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور شہر کے لوگ اس اونٹنی سے جان چھڑوانے کی سوچنے لگے اور اس اونٹنی سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے 2 لوگوں کو منتخب کیا، ایک کا نام قدار تھا اور دوسرے کا نام مستہ تھا۔ یہ دونوں ولد الزنا تھے اور انہیں 2 بدکار عورتوں سے عشق تھا، اور ان بدکار عورتوں نے ان سے کہا کہ اگر تم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو ہم تم سے زنا کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان دونوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ جب وہ دن آیا تو مستہ اور قدار نے اونٹنی کو تیر مارے، اونٹنی گر پڑی تو پھر قدار آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اس اونٹنی پر ٹوٹ پڑے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے اور گوشت اپنے گھروں کو لے گئے۔ اونٹنی کا بچہ بھاگا اور اس پہاڑ پر پہنچا جہاں اس کی ماں برآمد ہوئی تھی، اور وہ وہاں جا کر بلبلایا اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے اللہ، میری ماں کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی کا بچہ پہاڑ میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ تلواریں لے کر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ پہاڑ کی ایک غار میں عبادت کرنے میں مصروف تھے۔ حملہ آور جیسے ہی غار کی طرف بڑھے، ملائکہ نے ان پر پتھر برسائے وہ بھاگ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رکے رہو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، عذاب کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے،
دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور تم لوگ مر جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا فرمان سچ ثابت ہوا، صبح اٹھے تو ان کے چہرے پیلے تھے، دوسرے دن چہرے خون کی طرح سرخ تھے، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے دل اور کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ پلک جھپکنے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان سے ان کے لیے آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔